اہل ایمان کی بصیرت
بصارت اس قدر تیز ہوتی ہے قرآن کی روشنی میں، قرآن پر ایمان کی بدولت وہ ارد گرد کی سازشوں سے باخبر ہوتے ہیں۔ وہ چیزیں جنہیں بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے متخرجین، وہاں کے ڈگری ہولڈر سال ہر سال تک نہیں سمجھ پاتے، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن سے بصیرت حاصل کرنے والا، وہ حقائق آن کی آن میں دیکھتا ہے۔ قرآن کی فضیلت اور قرآن کی عظمت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ ساری دنیا کے فلسفی، ساری دنیا کے حکیم جب ٹھوکریں کھا کر وہ اتنی بھی حقیقت جاننے کے لیے انہیں برس ہا برس کی خاک چھاننا پڑی اور پھر بھی حقیقت کو پوری طرح نہ پا سکے۔ کسی نے کہا کہ ہاں کائنات کو کوئی چلاتا ہے، کسی نے کہا کہ یہ خود ہی چل رہی ہے، لیکن قرآن کا پہلا سبق یہاں سے شروع ہوتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ جہاں وہ برس ٹھوکریں کھا کر نہ پہنچ پائے، وہاں سے قرآن کی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے، اور قرآن پہلا سبق یہ دیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ یہ قرآن کی عطا کرتا بصیرت ہے کہ وہ کسی بات میں اندھیرے میں نہیں رہتا، وہ جانتا ہے اس کا خالق کون ہے، وہ جانتا ہے اس کا مالک کون ہے، اسی کی بدولت وہ جانتا ہے اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اسی کی بدولت وہ جانتا ہے اسے کہاں جانا ہے، اور اسی کی بدولت وہ جانتا ہے کہ اس لمبے سفر کا ذات کیا ہے۔ ان خیر الزاد التقوی، اسے معلوم ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کے بھیجنے پر آیا، وہ جانتا ہے اسے دنیا میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس نے تقوی کی روشنی میں زندگی بسر کرنا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس دنیا کا ایک انجام ہے اور اچھا انجام انہی کے لیے ہے جن کے دلوں میں تقوی کی شمع روشن ہے۔ والعاقبۃ للمتقین والعاقبۃ للتقوی۔ جب یہ بڑی بڑی حقیقتیں اس کے سامنے اس طرح کھلی ہوئی ہیں تو انسانوں کے داؤ پیچ اس کے سامنے کیا حقیقت رکھتے ہیں کہ مختلف اقوام، مختلف گروہ اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہے، اس لیے کہ قرآن کی شمع کے سامنے، ایمان کی شمع کے سامنے، اسلام کے حقائق کے سامنے کسی کا چراغ نہیں جلتا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آفتاب رسالت، وہ مہر منیر، وہ سراج منیر۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ وہ سراج منیر کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم عطا کر کے بھیجا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اکبر سمجھ نہیں آتا بات کہاں سے شروع کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف تو ایک نظر دیکھنے والا بھی جان جاتا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہود کے اہل علم میں سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہ دیکھنے کے لیے آئے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میری پہلی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی، عرفت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب، کہ میرے دل میں یہ حقیقت اتر گئی کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہوتا۔ اور جب پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام ادخلوا جنة ربكم بسلام۔ سلام کا حق کہا کرو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، صلہ رحم کیا کرو، اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ کر لو گے تو آرام سے اپنے رب کی جنت میں جاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا، آپ کا ظاہر، آپ کا مظہر، آپ کا باطن، آپ کا کلام، آپ کی تعلیم، ایک ایک بات ایسی ہے جو تنہا ایمان لانے کے لیے کافی ہے، جو تنہا ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد، دنیا میں قرآن کی اشاعت کے بعد کسی کے پاس کوئی حجت نہیں رہ جاتی ہے، کسی کے پاس کوئی حجت نہیں رہ جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ۔ یہ قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ان گروہوں میں سے جو کفر کے نام پر دنیا میں سیاست چمکا رہے ہیں، ان میں سے جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے یا قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک کرتا ہے، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ آپ کا ایندھن ہے۔ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اللہ۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مَا يَسْبَعُ بِي مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ، اور میں یہودیوں نصرانیوں میں سے جو بھی میرے بارے میں سن لیتا ہے، میری بعثت کا اسے علم ہے، پھر وہ اگر ایمان نہیں لاتا وہ ابدی جہنمی ہے والعیاذ باللہ۔ اس لیے یہ کوئی تعصب کی بات نہیں ہے، یہ عصبیت کی بات نہیں ہے، یہ عناد کی بات نہیں ہے۔ عناد تو وہ کر رہے ہیں، ظلم تو وہ کر رہے ہیں کہ آفتاب رسالت طلوع ہونے کے باوجود اور پھر قرآن کی ہدایت آ جانے کے باوجود اللہ کے بندوں قرآن کیا ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے، آپ کی سیرت کیا ہے، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت رحمت ہے۔ وہ اس رحمت سے دنیا کو محروم کر کے انسانیت کی کیا خدمت کرتے ہیں؟ اس وقت انسانیت کا نقشہ کیا ہے؟ پوری دنیا جہنم زار بنی ہوئی ہے۔ ہر خروج من سبیل کی صدا ہر انسان کی زبان پر ہے کہ اس مشکل سے نکلنے کا کوئی
تو کس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں کہ زمین نے اپنے خزانے اگا دیے ہیں، سہولیات اس قدر وافر ہیں، سواریاں تیز ترین ہیں، اور زراعت ہے کہ ایک ایک فصل کی بجائے 6 فصلیں زمین دے رہی ہے، اناج کے ڈھیر ہیں، پھلوں کے ڈھیر ہیں، لیکن انسانیت کے دشمن اناج کو آگ لگاتے ہیں، پھلوں کو سمندر گرد کرتے ہیں، دولت پر سامن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انسانیت ہے کہ سسک رہی ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ سارے کا سارا قرآن پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ قرآن نے یہ بھی بتا دیا، فرمایا کہ یہ لوگ ڈھیروں مال خرچ کر رہے ہیں، اب ان کے جنگی بجٹ دیکھتے ہیں، وہ تو جسے سٹار فگر کہتے ہیں نا، کہ آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہندسوں کی تعداد اربوں خربوں ڈالر اس آگ میں جھونکے جا رہے ہیں، جسے وہ کہیں دہشت گردی کے خلاف کہتے ہیں، کہیں شدت پسندی کے خلاف کہتے ہیں، اور یہ ایسے سائے ہیں کہ جن کے تعاقب میں پوری انسانیت ہلکان ہو چکی ہے۔ اگر وہی دولت وہی مال انسانیت کی فلاح پر صرف ہوتی، یا آپ کے پڑوس میں جو شدت یا دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس کے اخراجات پر کبھی آپ نے غور کیا؟ خود ہماری یہ چھوٹی سی جو مملکت ہے، اللہ سے محفوظ رکھے، جس نے جو اس کا نقصان بھوگتا، میں اور آپ نے جو بھوگتا، اس کی وہ بھی تعداد، وہ بھی عدد سن کر انسان گھبرا جاتا ہے کہ اگر وہی انسانیت کی فلاح پر خرچ ہوا ہوتا، وہی انسان کی خدمت پر خرچ ہوا ہوتا، آج ہماری کوئی سڑک ٹوٹی ہوئی نہ ہوتی، توانائی کا کوئی بحران نہ ہوتا، کسی گھر میں کوئی غریب نہ ہوتا، کسی کو مانگنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ لیکن یہ انسانیت کے دشمن کون ہیں؟ انسانیت کے دشمن کون ہیں؟ قرآن نے ان کے چہرے سے نقاب الٹ دی، وَمَا وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ۔ ایمان والو، یہ جو اہل کتاب کہلواتے ہیں، وہ جو تہذیب کے علم بردار بنے ہوئے ہیں، وہ جو انسانی حقوق کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، وہ جو دنیا میں انسانی حقوق کے اجارہ دار بنے ہوئے ہیں، دنیا کو تہذیب سکھانے کے نام نہاد معلم بنے ہوئے ہیں، یہ سارا فساد انہیں کا مچایا ہوا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، اور نہ آگاہ رہو، جان لو وہی فسادی ہیں، لیکن انہیں بھی اس بات کا شاید اندازہ نہیں۔ ہاں تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا، اور میں ایمان والوں آگاہ رہنا، وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ۔ وہ تو چاہتے یہ ہے کہ تمہیں گمراہ کریں، وہ خود تو گمراہ ہیں ہی، وہ خود تو ایسے گمراہ ہیں کہ اہل ایمان ہر نماز میں، ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہیں ان کے راستے پر نہ چلا دینا۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللہ تعالیٰ سے اس راستے کا سوال کرتے ہیں جو اس کے ان بندوں کا ہے جن پر اس نے انعام کیا، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ حضرت علی ابن حاتم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہود مغضوب علیہم ہیں اور نصارہ ضالین ہیں۔
اور وہی ہیں کہ اپنی گمراہی ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وہ یہ ایسا کر نہیں پائیں گے، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی حیات طیبہ میں، فرمایا کہ اگر اہل کتاب میں سے 10 آدمی ایمان لے آئیں تو دنیا میں کفر کا نام و نشان نہ رہے. اس لیے کہ دنیا ان کی طرف دیکھتی ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس طرح عرب کی دنیا میں انہیں اہل علم سمجھا جاتا تھا. اس کے بعد انہوں نے دنیا کی اس طرح قیادت سنبھال لی، کہیں دھونس سے، کہیں کسی اور طریقے سے. تو اس وقت بھی آپ ساری دنیا پر ایک طرح سے انہوں نے قبضہ جما ہوا ہے، تھنک ٹینک بنا ہوا ہے ساری دنیا کا، اور ساری دنیا میں گمراہی ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ان کا مقابلہ کس سے ہے؟ ایک کتاب سے، اور ان کا مقابلہ ہے ایک شخصیت سے. انہیں پتہ نہیں کہ سراج منیر کے سامنے کسی کا چراغ نہیں جلنے کا، اس کے ہوتے دنیا میں گمراہی نہیں پھیلنے کی. ہاں، یہ روشنی پھیل کر رہے گی، یہ روشنی پھیل کر رہے گی، یہ ہدایت ساری دنیا پر چھا کر رہے گی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اور اللہ نے یہ اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہی اس لیے ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اسے سب ادیان پر غالب کرنا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس بات پر اللہ گواہ ہے، اور اس کی گواہی کے ساتھ کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، تو اہل کتاب کا پردہ چاک کر دیا قرآن نے. وَمَا وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. جب تمہیں گمراہ کریں گے، وہ کسی کو کیا گمراہ کریں گے؟ وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. انسان اگر ہدایت کا پرچارک بنے، کسی کا کوئی بھلا کر سکے، یہ انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت ہوتی ہے. کہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا کہ اگر کسی کو نیکی کی تعلیم دے سکو تو یہ صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روک سکو تو یہ صدقہ ہے، کسی کو کچھ سکھا سکو تو یہ صدقہ ہے. اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی کا نقصان ہی نہ کرو، یہ بھی صدقہ ہے. لیکن ہم ہیں کہ کتنا بھی نہیں کر پاتے، اور کسی کو غلط راستے پر لگانا، کسی کو غلط راستے پر لگانا، یہ ایسی اللہ اکبر ایسے جرائم میں سے ہے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کہی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لفظ بہت کم نکلتا تھا، اس لفظ کو پسند نہیں کرتے تھے، اس کی اس قدر کراہت بیان کی. اس صحابہ کرام میں تو ایسے بھی کہ عبداللہ بن عمر کبھی ان کی زبان پر غصے میں لفظ آ بھی جاتا تو پورا نہیں کرتے تھے. جو رسول رحمت ہے، وہ جو رحمت للعالمین بن کر مبعوث ہوا، اس کی زبان سے جن کے لیے لعنت کا لفظ نکلے کیسے بدبخت ہوں گے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے. اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص پر جو اپنے والدین کو لعنت کرتا ہے. لعن اللہ من لعن والدیہ. پوچھا گیا کہ وہ کوئی اپنے والدین کو کیسے کہتا ہے؟ فرمایا کہ یہ کسی کے والدین کو ایسا کہے گا تو جواب اسے بھی ایسا ہی کہے گا. یعنی ایسی بات کا سبب بننا بھی مجھے بیدار ہے. والعیاذ باللہ.
اور فرمایا لعن اللہ من اوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص پر جو بدعتی کو ٹھکانہ دیتا ہے. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص پر جو زمین کا نشان مٹاتا ہے. منار الارض کے دو معنی ہیں. ایک نشان ہوتا ہے ملکیت کا، کھلی زمینوں میں جہاں بتیاں لگائی جاتی ہیں کہ یہ فلاں کی زمین ہے، یہ فلاں رقبہ ہے، کوئی شخص اس نشان کو ادھر سے ادھر کر دے، یہ بھی اس میں تغییر ہے اور اس پر بھی سخت وعید ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص بالشت بھر زمین ناجائز قبضہ کرے گا، 7 زمینوں کا اس قدر پاؤ اس کے گلے میں ہوگا. والعیاذ باللہ. ہاں تو ایک معنی یہ ہے کہ زمین کا نشان بدل دے، اپنی ملکیت میں اضافہ کرنے کے لیے ادھر سے ادھر کر لے. اور ایک معنی یہ ہے لعن اللہ من غیر منار الارض، یہ جو نشانات ہوتے ہیں کہ فلاں شہر اس طرف ہے، فلاں یعنی فلاں روڈ اس طرف ہے. کئی ہمارے منچلے یعنی خاص طور پر نوجوان وہ تیر کا نشان ادھر کو ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں اور مسافر بھٹکتا پھرتا ہے. تو اگر جو دنیا میں ادھر ادھر کے راستے ہیں، جو گلیوں اور سڑکوں کے راستے ہیں، ان میں تبدیلی کرنے والا اور ایک انسان کو غلط راستے پر ڈال کر پریشان کرنے والا، وہ اللہ کے رسول رحمت للعالمین کی زبان پر ملعون ہے. تو وہ جو انسانیت کو اس قدر گمراہ کریں کہ قرآن پر ایمان لانے سے روکیں، اللہ کی توحید پر ایمان لانے سے روکیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے سے روکیں، جو اتنی بڑی گمراہی کا موجب ہوں، وہ کس قدر بڑی لعنت کا اپنے آپ کو حقدار ٹھہرائیں گے. والعیاذ باللہ. اس لیے فرمایا وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون یا اہل الکتاب. پھر خطاب ہوتا ہے اہل کتاب سے، لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشهدون. اہل کتاب اللہ کی کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیسے انکار کرتے ہو؟ وانتم تشهدون. تشهدون کا معنی ہے تم دیکھ چکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام، کیا تمہیں ان کی نبوتوں کا پتہ نہیں؟ اگر موسیٰ رسول تھے، اگر حضرت سلیمان اور داؤد رسول تھے، اگر حضرت عیسیٰ رسول تھے، ان کی رسالتوں کو ان کو تو مانتے ہو، تو بھلا یہ کیسے تم کیسے یہ باور کر سکتے ہو کہ موسیٰ اور ہارون تو رسول ہوں، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام رسول ہوں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول نہ ہوں؟ وانتم تشهدون. تم تو دیکھتے ہو. اور جو جاننے والے تھے انہوں نے فوراً ہی کہہ دیا تھا. جانتے ہو جب پہلی وحی نازل ہوئی حضرت خدیجہ علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس گئی. ورقہ وہ تورات پڑھا کرتے تھے، وہ انجیل پڑھا کرتے تھے، عبرانی زبان پر انہیں عبور حاصل تھا، عربی میں ترجمہ کر کے سناتے تھے. انہوں نے پہلی بات پر ہی کہہ دیا ان هذا لناموس، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا. ایک لمحہ توقف نہیں کیا، ایک لمحہ توقف نہیں کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب تمہیں کیا ہوا؟ وانتم تشهدون یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون. یہ بات غور سے سن لیں اور یہ بات پلے باندھ لیں جو قرآن نے اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہی ہے. مخاطب وہ ہے، سمجھایا ہمیں جا رہا ہے یا اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون. اہل کتاب حق و باطل کی آمیزش کیوں کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے ہو؟ یاد رکھو، یاد رکھو، دنیا میں جتنی گمراہیاں پھیلتی ہیں وہ سب کی سب باطل نہیں ہوتا. اس میں جو لیبل ہے وہ حق کا لگایا جاتا ہے، اسی کو دیکھ کر ہی انسان پھنستے ہیں، اسی کو دیکھ کر ہی انسان پھنستے ہیں. جتنے نجومی ہوتے ہیں
جتنی پیش گوئیاں کرنے والے ہوتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی پیش گوئی سچ ہو چکی ہوتی ہے، اور اسی ایک سچ کے بہانے دنیا میں اپنا ہزار جھوٹ پھیلاتے ہیں۔ کسی کی ایک دانائی کی بات فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ کہ شیطان کبھی منافق کی زبان پر حکمت کا دانائی کا کلمہ ڈال دیتا ہے، جسے سن کر لوگ گمراہ ہوتے رہتے ہیں کہ یہ تو وہ ہے جس نے اتنی سمجھداری کی بات کی تھی، اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ یہ جو اب کہہ رہا ہے یہ تو دانائی کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، کسی ایک حق بات پر اس طرح لٹو نہیں ہونا چاہیے کہ ایک حق کے ساتھ ہم سینکڑوں باطل تسلیم کرنے والے بنے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اس باب میں محتاج نہیں کیا، کسی کا محتاج نہیں کیا۔ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو سراسر حق ہے، اس میں حق کے سوا کچھ نہیں۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا، اور یاد رکھو قرآن حق ہے، سارے کا سارا حق ہے، اس میں ایک لفظ باطل نہیں ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سب کے سب حق ہے، اور آپ حق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی دعاؤں میں سے ہے اللہم انت الحق وقولک الحق، اے اللہ تو سچا، تیرا ایک ایک فرمان سچا، ومحمد حق، اور محمد سچا، والنبیون حق، والجنت حق، والنار حق۔ تو اس حق کے ہوتے ہوئے ہمیں ایسے حق کی کیا ضرورت ہے کہ جو حق دنیا کو حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے نہیں، اپنی گمراہی کو رواج دینے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو قرآن نے ہمیں ہمارے سامنے کوئی اعتبار نہیں رکھا، بلکہ قرآن تو وہ نور ہے جو ہماری آنکھوں سے پردے ہٹاتا ہے، اور گمراہی کا گرد و غبار اس کے سامنے چھٹ کر رہ جاتا ہے۔ یہ اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، قرآن کے ہوتے ہمیں کسی اور کتاب ہدایت کی ضرورت نہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہمیں کسی اور امام اور مقتدا کی ضرورت نہیں۔ رضینا باللہ ربا، اللہ کے ہوتے ہمیں کسی اور رب کی ضرورت نہیں۔ رضینا بالاسلام دینا، ہمیں اسلام کے ہوتے کسی اور دین اور مذہب کی ضرورت نہیں۔ وبمحمد نبی و رسولا، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے کسی نبی اور رسول کی ضرورت نہیں۔ وباللہ تعالی التوفیق، وآخر دعوانا